ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ سبق میں بتایا گیا ہے کہ جو اسلامی عقائد ہیں وہ جیسے قرآن پاک سے ثابت ہوتے ہیں، ایسے ہی سنت سے ثابت ہوتے ہیں، ایسے ہی اجماع سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ اجماع سے کیسے عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ تو یہ بات سبق میں بھی بتائی گئی ہے کہ شریعت بنانا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ پھر اللہ کے نبی کے حکم سے کیوں شریعت ثابت ہوتی ہے؟ جب شریعت بنانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام، اللہ نے ہی بتانا ہے کہ یہ عقیدہ رکھو، اللہ کے نبی کے حکم سے کیوں عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت سے کیوں عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا عمل اور اللہ کے نبی کا قول حجت ہے، اللہ نے اس کو حجت فرمایا ہے۔ تو جس اللہ نے اپنے نبی کے عمل اور قول کو حجت فرمایا ہے، اسی اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جس بات پر سارے مسلمان جمع ہو جائیں وہ بھی حجت ہے۔ جب نبی کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو نبی کا ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہی ہے۔ جب سارے مسلمان کسی بات پر جمع ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہی ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات سے یہ بات ثابت ہے کہ جب سارے مسلمان کسی بات پر جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ حق ہی ہوتی ہے، وہ حق کے سوا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مطلب نہیں کہ سارے مسلمان مل کر ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہونے دیتے کہ مسلمان سارے مل کر ایک عقیدہ بنا لیں، لیکن جو عقیدہ ہوتا ہے سارے مسلمان جب مل کر جمع ہو جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ صحیح نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اس پر جمع نہ ہونے دیتے۔ جیسے اگر صحیح عقیدہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی کی زبان سے جاری نہ کرتے۔ نبی کی زبان سے جاری ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہے۔ اسی طرح سارے مسلمانوں کا جمع ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہی ہے۔ تو جیسے قرآن سے عقیدے کا ثبوت ملتا ہے، ایسے سنت سے ملتا ہے، ایسے ہی اجماع امت سے بھی ملتا ہے، اور یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ نبی جو دے وہ لے لو، قرآن کا حکم ہے کہ جس پر سب مسلمان جمع ہو جائیں وہ لے لو۔ تو اجماع امت سے عقیدہ ماننا یہ قرآن کا حکم ہے۔